ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے باسط صاحب ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بھارت اور روس کی جو دفاعی میدان میں قربتیں ان کو ڈسکس کریں گے. سو یہ ان قربتوں کو آپ کس جانب جھکتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، رشیا اور بھارت کے تعلقات تو ہمیشہ سے بڑے اچھے رہے ہیں. جب سوویت یونین بھی تھا تو اس زمانے میں بھی انہوں نے پیس اینڈ فرینڈشپ ٹریٹی سائن کی تھی بھارت اور سوویت یونین اس زمانے میں. تو ان کے تعلقات اس زمانے میں تو بہت ہی زبردست تھے کہ ان کے جو مین سپلائر تھا آرمز کا بھارت کو وہ سوویت یونین ہی ہوا کرتا تھا. اور 70-80% آپ کہہ لیے جو ڈیفنس انوینٹری تھی بھارت کی وہ رشین سپلائیڈ آرمز ہی کی تھی. لیکن کولڈ وار کے ختم ہو جانے کے بعد 1991 میں کافی تبدیلیاں آئیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے بھارت کو 9/11 کے بعد پھر اگین خاص طور پہ بھارت ایک ٹرم استعمال کرتا ہے اسٹریٹجک اٹانومی کی، کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی میں اسٹریٹجک اٹانومی کی ضرورت ہے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہماری جو اٹانومی ہے، تھوڑی جو ہمارے پاس اسپیس ہے وہ ہم لوز کر جائیں. لیکن یہ پہلے نان الائنڈ ہوا کرتے ہیں. نان الائنمنٹ موومنٹ ایک نام ابھی بھی ہے، لیکن کولڈ وار کے زمانے میں بڑی یہ زبردست کام کرتی تھی. لیکن وہی پالیسی آپ کہہ لیجئے پہلے نان الائنمنٹ کی تھی، اب اسٹریٹجک اٹانومی کی آ گئی ہے. صحیح. اب اس اسٹریٹجک اٹانومی میں آبویسلی کولڈ وار کے بعد تو یونیپولر ورلڈ ہم نے دیکھی نا، جب صرف امریکہ ہی دنیا میں رول کر رہا تھا. جہاں اس کا جی چاہتا تھا وہ حملے بھی کر رہا تھا. سیکیورٹی کونسل بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. مطلب کوئی اس کو انکار کسی بات سے نہیں کر سکتا تھا. اور یو آر ود اس اور اگینسٹ اس والی بات تھی. لیکن پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا، تاریخ نے اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ چین نے کس طرح اپنی اکانومی کو آگے لے کر آئے اور جو گیپ تھا امریکہ کے ساتھ وہ فل کیا. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ملٹی دیکھ رہے ہیں، کہہ سکتے ہیں. دیکھیں نا، کچھ لوگ اسے ابھی بائی پولیرٹی کا بھی نام دے رہے ہیں، کچھ اسے ملٹی پولیرٹی کا نام بھی دے رہے ہیں. آپ کس اسکول آف تھاٹ سے؟ دیکھیے، آبویسلی بہت سے سینٹرز آف پاور تو کریٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی امریکہ از دا سپر پاور ان مائی ویو. گو کہ اس میں وہ اب جو اس کی پریپونڈرنس ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ساری دنیا کے مسائل اپنے طور پہ حل کروا سکے. پہلے بھی ہم نے دیکھا، جب کولڈ وار کے زمانے بھی دیکھیے نا، ویتنام میں کیسی شکست ہوئی، اس طرح سوویت یونین کا افغانستان میں شکست ہوئی. تو بہت سے پہلے بھی ایشوز رہے ہیں. کوئی بھی ایسی دنیا میں پاور نہیں ہے جو کہ اپنے تئیں سب کچھ حل کروا سکے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے آہستہ آہستہ. ایک تو آبویسلی امریکہ ہے، یو ایس از دا موسٹ پاورفل کنٹری. دیکھیں نا، ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہی اگر آپ امریکہ کا دیکھ لیں تو وہ تقریباً اس وقت $900 بلین کے قریب ہے. چائنا کو، روس کو، بھارت کو، یورپ کو سب ملا کر بھی اسے قریب نہیں پہنچتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. ایسے اہداف تو ہیں جو کہ مختص کیے ہوئے اس طرح تو یہ ابھی ایون چائنا کو اس بات کا ادراک بھی ہے کہ بھئی ہم اتنی جلدی جو ہے نا اس کو کیچ اپ نہیں کر سکتے. امریکہ بہت ٹائم چاہیے. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بڑے چیزیں ہیں، کمپیوٹنگ، کوانٹم کمپیوٹنگ میں بہت چیزیں ہیں جو کہ امریکہ بہت آگے ہے ابھی. اس لیے امریکہ دیکھیے نا، اس کا ایک ہمیشہ سے رہا ہے کہ برین گین، جہاں اچھے برینز ملتے ہیں وہ اس کو اٹھا کے لائیے اور امریکہ میں سیٹل کروا دیجئے. تو یہ بھی تک جاری ہے معاملہ. اب سوال روس کا یہ ہے کہ ملٹی پولیرٹی کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن ایک برکس کے بارے میں ویسٹرن دنیا بہت خدشات پائے جاتے ہیں کہ برکس جو ہے وہ ایونچولی جو ہے امریکہ کی سپریمیسی کو چیلنج کرے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا ریئلی اس بات کو. میں اس کو، کیونکہ برکس کے اندر اتنے اختلافات ہیں. چائنا اور بھارت ہی کو اگر آپ لے لیجئے، ان میں لینڈ ڈسپیوٹس ہیں. ابھی تک ان کے اپنے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو پا رہے. پھر وہ جو ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اس قسم کی آرگنائزیشنز کو، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑی کمزور فاؤنڈیشنز پہ نا، ویک فاؤنڈیشنز پہ، اور وہ فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں ملکوں کے بائیلیٹرل تعلقات کی. اگر بائیلیٹرل تعلقات ملکوں کے ٹھیک نہ ہو تو اس کی بنیاد پہ آپ علاقائی یا ریجنل تنظیمیں، اچھی تنظیمیں نہیں کھڑا کر سکتے، ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ برکس، باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں. ابھی تک برکس کا کوئی ہمیں کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے. برکس کا برکس کا کوئی سیکریٹریٹ بھی نہیں ہے.
شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا تو ہے لیکن برکس کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے, کوئی ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے. تو اس وجہ سے برکس کا بھی اس مقام تک نہیں پہنچا جو ٹرمپ, تو یہ خیر ریٹرک ہے نا کہ برکس کرنسی آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بھارت نے آبویسلی ان کی اپنی ایک پالیسی ہے, جہاں کولڈ وار کے زمانے میں سوویت یونین پہ ڈپینڈنس تھی, بہت سے آرمز لیتے تھے, 70-80% کا میں نے ذکر کیا, اب وہ کم ہو کے 36% رہ گئی ہے. تو پچھلے آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1991 سے لے کر اب تک 30 سالوں میں بھارت نے اپنا جو آرمز ایکوزیشن ہے اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے. اس کو امریکہ سے بھی اب لے رہے ہیں, فرانس سے بھی لے رہے ہیں. دیکھیے نا امریکہ سے تو ابھی یہ جو ان کے ڈرونز, ابھی انہوں نے اس کا بھی ایگریمنٹ ان کا ہونے جا رہا ہے. اس طرح جو ہے رافیل طیارہ فرانس سے لے رہے ہیں جو فائٹر جیٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ روس کو بھی خوش رکھا ہوا ہے فی الحال انہوں نے, کیونکہ روس سے بڑا سستا ان کو آئل ملتا ہے نا, اور وہ اسی آئل کو ریفائن کر کے کروڈ فارم میں ملتا ہے, اس کو ریفائن کرتے پھر ری ایکسپورٹ کر لیتے ہیں, تو پیسہ کما رہے ہیں, ادھر سے بھی کما رہے ہیں, ادھر سے بھی کما رہے ہیں, چکری ہیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ابھی ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ صاحب, وہ گئے ہوئے تھے بھارت. ان کا ایک ہے, اللہ بھلا کرے آپ کا, ایک ملٹری کوآپریشن کمیشن ہے, انڈیا رشیا ملٹری اینڈ ٹیکنیکل کمیشن ہے, انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے. تو اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, میرے خیال 21 سے 22 میٹنگ تھی یہ, جس کو اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے. تو رشیا میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے تو بھارت کچھ پرابلمز فیس کر رہا ہے, کیونکہ اس کو وہ اسپیئرز نہیں مل رہے, سخوئی جو ان کا فائٹر جیٹ ہے اس کے لیے, اسی طرح جو T-90 مین بیٹل ٹینک ہے اس کے اسپیئرز نہیں مل پا رہے. پھر جو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم جو انہوں نے لیا ہے, 5 کا ایگریمنٹ تھا, 3 تو مل گئے بیٹریز, 2 ابھی تک نہیں مل پا رہی, جو کہ اب رشیا نے راجناتھ سنگھ صاحب سے کہا ہے کہ ہم آپ کو 2026 تک دے دیں گے, کیونکہ ہماری بڑی انوالومنٹ ہے یوکرین میں, تو ہم ابھی افورڈ نہیں کر سکتے آپ کو وہ سسٹم دینے کا. تو دیکھتے ہیں کہ 2026 تک ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ابھی ایک اور بھی انہوں نے جو ہے ایک اور ایگریمنٹ بھی سوچ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب. ورونیش ایک رڈار سسٹم ہے, اور یہ بڑا زبردست سسٹم ہے. کچھ اس کی میں نے معلومات تو اکٹھی کی ہیں. یہ تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 8000 کلومیٹر ورٹیکل چیز ہے نا, اس کو دیکھ سکتا ہے بلندی پر, ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یہ ریڈار, اور 5000 ہاریزونٹلی, مطلب 5000 کی دوری تک. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زبردست ریڈار سسٹم ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اب بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ ورونیش ریڈار سسٹم اس کو مل جائے. تو اس سے بھی ایک اور بھی آپ کنکلوژن ڈرا کر سکتی ہیں کہ بھارت کتنی تیزی کے ساتھ چین کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اپنی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہے اس کو بڑھا رہا ہے. ایک تو اکانومی میں ابھی کوئی تھوڑا بہت پرابلم ان کو ہوا ہے, جو گروتھ ریٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ان کو نہیں مل پا رہا. چین کا بھی کچھ سلگش ہوئی ہے اکانومی, لیکن بھارت کی بھی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس قسم کی پرچیزز کر سکیں. یہ پرچیزز پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بننے جا رہا ہے؟ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ, کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں تو ریڈار سسٹم آئی ڈو ناٹ نو کتنے افیکٹو ہیں, لیکن بھارت ہمارے ہاں بھی ہیں. لیکن اب جس طرح یہ جتنے پاورفل یہ ریڈار سسٹم ورونیش ہے, وہ تو شاید ہمارے پاس نہ ہو. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت دیکھنا ہے, کیونکہ ایک طرف تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد پھر بھارت اپنا جو ملٹری ڈاکٹرن ہے اس کو بھی ری ڈیفائن کرتا رہتا ہے. اس کو مطلب جو بھی اس وقت ایک خاص وقت کی ضرورت ہے یا ملک کی کوئی خاص ضرورت ہے, اس حساب سے چینجز بھی اس میں کرتا رہتا ہے, اس کو امپروو کرتا رہتا ہے. تو اسی لیے جو ان کا جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن ہے مئی 2017 کا شاید, اس میں تو بالکل یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف پری ایمپٹیو اسٹرائک اور پریونٹیو اسٹرائکس ہم لیں گے. اس میں انہوں نے اس ڈاکٹرن میں انہوں نے اپنے منیمم کا لفظ, ہمارے پہلے دونوں ممالک یہ ٹرم استعمال کرتے تھے کہ ہم اپنا جو ہے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھیں گے لیکن منیمم لیول پہ. پاکستان کی تو ابھی بھی یہی پالیسی ہے نا کہ ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے بٹ ایٹ دا منیمم لیول. لیکن بھارت نے منیمم کا لفظ اتار دیا ہے,
ان کا بھی یہ ہے کہ آل آؤٹ جی ہم جائیں گے، جو ابھی ہم آرمز ریس ہوتی ہے تو بھلے ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان شاید اس طرح مقابلہ نہ کر سکے. لیکن ہماری اپنی اسٹرینتھس ہیں، دیکھا جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی مطلب ہمارا ڈیٹرنس ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دکھایا تھا بالا کوٹ کے بعد کس طرح ہم نے ریئیکٹ کیا تھا. تو اس سے بھارت کو یہ اندازہ تو کم از کم ہو گیا ہوا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لیکن روس اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی کچھ سب مرینز وغیرہ لینے کی چاہیے، نیوکلیر سب مرینز ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اگر ہم نے بڑھانی ہے، کیونکہ انڈیا تو اس پہ کام کر رہا ہے کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اپنی بڑھائے، تو ہمارے لیے بھی نیوکلیر سب مرین کا ہونا کسی فیوچر میں بڑا ضروری ہوگا. کیا ہم یہ چیزیں ماسکو سے لے سکتے ہیں؟ آئی ڈو ناٹ نو. لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ اویلیبل نہیں ہے کہ ہم آف دا شیلف یا کوئی آرڈر اس قسم کے پرچیزز ہم کر سکیں. چین کے ساتھ تو چونکہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے نا، بہت سی چیزیں میں لانگ ٹرم میں مل جاتی ہیں کہ جی پیسے ہم آپ کو، لیکن سٹل اس میں ایک آبسٹیکل امریکہ بھی تو ہے. آبسٹیکل امریکہ تو ضرور، لیکن چونکہ بھارت لے رہا ہے نا، اس کی طرف سے بھی آتا ہے، لیکن بھارت لے رہا ہے تو شاید ہم بھی ویسے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان کو ہماری ہم تو چونکہ ہر چیز میں اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز میں ڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈنٹ تو ہم ہیں ہی ہیں، آئی ایم ایف پہ دیکھیے کتنے ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کی ہر شرط کو ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایونچولی میرے خیال میں پاکستان کی نیوی اس وقت میں جانتا ہوں فار اے فیکٹ کہ بہت زیادہ زبردست، وہ بھی اپنی وار شپس بڑھا رہے ہیں. بھارت کے پاس بہت وار شپس ہیں، ہمارے پاس ابھی وہ تعداد نہیں ہے، لیکن وہ ابھی کام اس پہ ہو رہا ہے. ہماری جو نیوی ہے پاکستانی وہ غافل نہیں ہے اپنی رسپانسبلٹی سے، کیونکہ لیکن مستقبل کی اب وہ جو وارز ہیں اس طرح ہی ہوں گی نا، نیوی میزائلز آرمی بھی کنٹرول کرے گی، تو یہ بڑا انٹیگریٹڈ سارا معاملہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا. پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں نا جو ہمارے بحریہ انڈسٹری میں گیا، ان بچوں کو انگیج کریں، یوتھ کو انگیج کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، بلکہ کچھ ضرورت ہے وقت کی، اس کے علاوہ تو آپ سروائیو نہیں کر تو سکتے. جب تک اس شعبے میں نہیں آئیں گے تو ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے ایک انٹیگریٹڈ ہولسٹک اپروچ چاہیے ان تمام چیزوں کے. صحیح. تو امید کرتے ہیں کہ ہم یہ لیولز جو ہیں ان کو اچیو کر پائیں گے نیئر فیوچر انشاءاللہ. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.